الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات، آج ہم سورہ الانبیاء اس کی آیت 109 کے حوالے سے درس قرآن یا قرآن حکیم کی ترجمانی کے حوالے سے جمع آیت 109 کا جو ترجمہ ہے وہ ہم کر چکے ہیں، اور یہ بھی کہ جو توعدون ہے، وعدہ اور وعید، وعدہ اہل توحید کے غلبے کا اور وعید اہل شرک کی مغلوبیت، اس پہ گفتگو ہماری سورہ الاحقاف اس کی آیت نمبر 32 کے حوالے سے ہم گفتگو پہ پہنچے تھے کہ وہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، تو آج ہم پھر وہیں سے یعنی سورہ الاحقاف آیت نمبر 32 وہاں سے آج کے اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف 46ویں سورہ ہے، 46ویں سورہ، اور آیت نمبر 129، سورہ الاحقاف 46ویں سورہ اور آیت 129، 46ویں آیت نمبر 29 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، فرمایا کہ وہ وقت بہت توجہ کا طالب ہے، اہمیت کا حامل ہے، کہ جب ہم نے بھیجا الیکا آپ کی جانب، کن کو بھیجا؟ نفرًا من الجن، ایک گروہ کو بھیجا، جماعت کو بھیجا، کہ جس جماعت کی پہچان یہ تھی کہ وہ جنات میں سے تھی۔ جن قوم، جنس، وہ جنات تھے، جنوں کی ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ یہ جنات کون تھے رفقائے محترم؟ اور قرآن میں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے جنات کون ہیں؟ کیا یہ انسانوں سے کوئی الگ اور قسم کی کائن یا نوع یا جنس ہے، یا یہ انسانوں ہی کا ایک طبقہ ہے؟ تو ابھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں
کہ ہم نے بھیجا آپ کی جانب جنوں کے ایک جتھے گروہ یستمعون القرآن، فرمایا کہ وہ ابھی آپ کی مجلس میں نہیں آئے تھے، ابھی دور ہی تھے، کچھ فاصلے پر تھے کہ ان کے کانوں تک قرآن کی آواز پہنچی۔ یستمعون القرآن، کسی ایک جگہ پر مقام پر درس قرآن ہو رہا تھا اور وہ اس درس قرآن کے مقام کے پاس سے گزر رہے تھے، اور جب وہ گزر رہے تھے تو ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچی۔ تو جو ہی ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچی تو وہیں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا آگے نہیں چلنا، یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اسے ذرا توجہ سے سن رہے۔ پہلے تو وہ کھڑے کھڑے اس قرآن کو توجہ سے سننے لگے، پھر قرآن نے اتنی کشش کی کہ وہ درمیان کے جو حجابات تھے، فاصلے تھے، دیواریں تھیں، وہ انہوں نے گرا دی۔ کیا ہوا؟ فلما حضروہ، انجام کار وہ اس مجلس ہی میں آ گئے، یعنی پہلے مجلس سے ذرا ہٹ کر کنارے پر دور تھے، دور سے ہو کر دور بیٹھ کر وہ قرآن سن رہے تھے، لیکن قرآن نے اس حد تک ان میں کشش پیدا کی، قرآن اس حد تک ان کے لیے پرکشش ہو گیا، اٹریکٹیو ہو گیا کہ انجام کار وہ قرآن کی بارگاہ میں آنے پر مجبور ہو گئے۔ فلما حضروہ، جب عین اس مجلس میں آ گئے، مقام پر آ گئے جہاں پر قرآن ہو رہا تھا بیان، قالوا انصتوا، تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ اتنے اعلیٰ حقائق زیر بحث لائے جا رہے ہیں کہ ان کا حق یہ ہے کہ پہلے پوری توجہ اور انہماک سے ان کو سنو، ان کو ہضم کرو، ان کو انڈرسٹینڈ کرو کہ یہ قرآن والا کہہ کیا رہا ہے۔ یعنی اپنی زبانیں بند رکھنا، دل دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھو اور کامل توجہ اور انہماک سے یہ قرآن، اس کا درس سنو۔ فلما قضی، فرمایا کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ جو اس درس کے لیے ٹائم فکس تھا وہ پورا ہو گیا، وہ مجلس برخاست ہو گئی، قرآن کا وہ درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ اس قرآن سے اتنے متاثر ہو گئے کہ وہ قرآن کے نقطہ نظر کے، دعوت کے نذیر بن کر اس مجلس سے نکل گئے۔ یعنی وہ قرآن، اس کی توحید، اس کی دعوت، اس کی بشارت، اس حد تک وہ اس سے اثر پذیر ہوئے کہ انہوں نے قرآن کے منذر ہونے کا، کردار انجام دینے کا فیصلہ کر۔ اب یہ جنات کون سے تھے؟ جنات کون تھے؟ یہ وہ جو آگ والی مخلوق، جن کی خوراک ہڈیاں، گوبر، کوئلے، اس طرح کی چیزیں، یہ وہ جنات ہیں یا کوئی اور جن ہیں؟ بجائے اس کے کہ رفقائے محترم ہم کوئی اسپیکولیشن کریں، قیاس اور تک بندی سے کام لے، الفاظ قرآن پہ تدبر کرے، وہ خود ہی بتا دے گا قرآن کہ یہ جنات کون۔ فرمایا کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے، لازمی بات ہے کہ ان کی قوم تو جن ہی ہوگی، وہ جن قوم کے افراد تھے تو جنوں ہی کے پاس جائیں گے۔ اب انہوں نے اپنی جن قوم کو جو کچھ کہا ہے، ان کو جو انہوں نے دعوت دی ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جن کون ہے۔ دیکھیے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اسرائیل کے رسول تھے،
سیدنا مسیح علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، جناب زکریا، سلیمان، داؤد، یہ تمام جو حضرت یوسف تک، یعقوب تک، یہ جو سلسلہ ہے یہ اسرائیلی سلسلہ ہے۔ اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے یعقوب، اور یعقوب سے یہ ساری آل یعقوب ہے جو حضرت مسیح ابن مریم تک آتی ہے۔ ان میں تو کوئی جن نہیں ہے، یہ تو اس سلسلہ اسرائیلی ہے، انسانوں کا سلسلہ ہے۔ اور یہ جن جو اپنا تعارف کروا رہے ہیں اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جنات کون ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس گئے، قالو، تو انہوں نے جا کر کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم تو سن کر آئے ہیں ایک کتاب، عظیم الشان کتاب ہم آج سن کر آئے ہیں۔ اور وہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ فرمایا انزل من بعد موسیٰ، وہ کتاب جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ کتاب اس کتاب موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کتاب موسیٰ کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق نازل ہوئی۔ یعنی یہ جن جو تھے یہ قوم موسیٰ میں سے تھے، موسیٰ کی کتاب پر ایمان لائے، ایمان رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں آج بھی جو کتاب تورات ہے اس میں استثناء کا جو باب ہے، استثناء ایک پوری کتاب ہے، اس کا جو 19واں باب ہے، اس 19ویں باب کی آیت بھی 19 سے لے کر 21 تک جو یہ 3-4 آیات ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، عالم انسانیت پر وہ دور آئے گا کہ جب میں تیرے چچیرے بھائیوں میں سے ایک عظیم الشان نبی مبعوث کروں گا، اور اس نبی کو میں شریعت ایسی عطا کروں گا جو یہ کام کرے گی، یہ کام کرے گی، اور ابد کا کلام میں اسے دوں گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ ملیا میٹ کر دیا جائے گا، اور جو اس پر ایمان لائے گا اس کے لیے میری برکات اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دائیں بائیں جتنے آئیں گے وہ ان کے چچیرے بھائی نہیں ہوں گے۔ موسیٰ کے چچیرے بھائی جو ہیں وہ آگے جا کر اگر بنیں گے تو وہ بنو اسماعیل بنے گے، بنو اسماعیل، کیونکہ موسیٰ جو ہیں وہ بنو اسحاق میں سے ہیں، آل یعقوب میں سے ہیں۔ تو میری دعا یہ تھی کہ یہ وہ جنات تھے کہ جو جنات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھے، اور اس کتاب پر ایمان کی وجہ سے وہ ان پیشین گوئیوں کے منتظر تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو آج بھی استثناء ان کی کتاب جو ہے اس کے 19ویں باب کی 19 سے 21 آیات جو ہیں، یہ جو آیات کا مجموعہ ہے اس میں وہ پیشین گوئی آج بھی موجود ہے۔ اور فرمایا کہ انہوں نے کہا مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اے ہماری قوم، ہم نے تو اس قرآن کو سن کر ہم اس پر ایمان لے آئے کیونکہ وہ سچا کر دکھانے والی ہے۔ مصدق، مصدق کا معنی ہے سچا کر دکھانا، وہ سچا کر دکھانے والی ہے اس پیشین گوئی کو یا ان پیشین گوئیوں کو جو پہلے سے تمہارے پاس ہمارے پاس تورات کی شکل میں موجود ہے، اور وہ کتاب رہنمائی کرتی ہے خالص حق کی جانب، اور وہ کتاب حق کی جانب جو رہنمائی کرتی ہے تو ہماری حق سے مراد ہے کہ وہ اس نظام حیات، وے آف لائف، اس شرع حیات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جس پر چلنے سے انسان میں، جماعت میں استقامت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، ثبات و استحکام پیدا ہوتا ہے۔
اور اے ہماری قوم، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ و آمنو بہی، اے ہماری قوم، جس اللہ کے دائی پر ہم ایمان لے آئے ہیں، یہاں دائی اللہ محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ اور ان کی وہ دعوت توحید جو ہم نے سنی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، آمنو بہی، تم بھی ہماری طرح اس پر ایمان لے آؤ، تم بھی اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اور تمہاری فرقہ واریت، گروہ بندی اور باہمی کشمکش اس حوالے سے جو تمہاری پراگندہ حالی ہے، بدحالیاں ہیں، زوال ہے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں جو تم مشغول ہو، تو اس عذاب سے تم اس کتاب پر، نظام حیات پر ایمان لانے کی وجہ سے نجات پا جاؤ گے۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور جس دردناک غلامی میں، محکومی میں، محتاجی میں، در در کی ٹھوکریں کھانے میں، جس دردناک عذاب میں آج تم مبتلا ہو، اس سے اگر تم نکل سکتے ہو تو اسی قرآن کی دعوت پر ایمان لانے سے نکل سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا رفقائے محترم، وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی ایمان نہیں لاتا اللہ پر، اور اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے داعی اللہ، اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت پر، دائی پر، اس کی توحید پر، اس کے عطا کردہ کلام پر جو کوئی ایمان نہیں لاتا، لبیک نہیں کہتا، پازیٹیولی رسپانس نہیں کرتا، اللہ کی طرف دعوت دینے والے مناد کی آواز پر لبیک نہیں کہتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کی دعوت ایسی نہیں ہے کہ جو عاجز آ جائے، یعنی اللہ کی دعوت جو ہے وہ انتشار کا شکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت تو پھیل کر رہتی ہے، جس طرح رفقائے محترم اللہ کی طرف سے آنے والی بارش، ناممکن ہے کہ بارش ہو اور اس کا زمین پر، ماحول پر اثر نہ ہو۔ زمین، ماحول، جغرافیہ، ظروف، احوال جس طرح بارش سے اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح ناممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا کلام قلوب انسانیہ پر اثر انداز نہ ہو۔ جس طرح پانی اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہتا، بارش کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، کہیں کا پانی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب خاص سے نازل ہونے والا کلام ناممکن ہے کہ قلوب انسانیہ کی کھیتیوں پر، زمینوں پر اثر انداز نہ ہو، اثر انداز ہو کر رہے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو کوئی لبیک نہیں کہتا، قبول نہیں کرتا اللہ کے دائی کو، اس کی دعوت کو، پروگرام کو جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ منکر جو ہے، انکار کرنے والا جو ہے، قبول نہ کرنے والا جو ہے، وہ اللہ کی دعوت کو پھیلنے سے، آگے بڑھنے سے، اس کے دائرہ اثر کو ایکسپینڈ کرنے سے روک سکنے والا کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کلام صادر ہوتا ہے تو کائنات کے کسی گوشے میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کو ترقی مل جائے اس کلام کی نفی کرتے ہوئے۔ اس کائنات کا یہ مزاج ہی نہیں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، کائنات کا کوئی گوشہ ہو، کوئی قوم ہو، ناممکن ہے کہ وہ قرآنی اقدار کی خلاف ورزی کرے اور وہ اس کائنات میں سنبھل سکے۔ اس کو اس کائنات کے کسی گوشے میں اگر تمکن ملا ہے، قوت ملی ہے، اقتدار ملا ہے، تو کسی نہ کسی قرآنی گوشے پر اس قوم میں عمل موجود ہے۔
ناممکن ہے کہ قرآن کی نگیشن کرے کوئی قوم اور پھر وہ تمکن و استخلاف کے مقام پر فائز رہ سکے۔ قرآن کے علاوہ تو کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، فرمایا ناممکن ہے کہ کوئی قوم اللہ کے ہاں سے نازل ہونے والے کلام کو چھوڑے، اس سے منہ موڑے، اس سے اپنا تعلق منقطع کر لے اور پھر اس کے لیے ولایت ہو، تحفظ ہو، پروٹیکشن ہو۔ ہر افقائے محترم ماننے میں فرق۔ اب مثلا یوں غور فرمائیں کہ ڈپٹی کمشنر ہے، وہ ایک مثلا قانون جاری کرتا ہے، مثلا دفعہ 144 کا نفاذ کرتا ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ زبان سے یا ڈپٹی کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا ڈپٹی کمشنر بار بار وظیفہ نہیں پڑھتا، لیکن دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ابائڈ بائی، وہ اس کی دفعہ جو نافذ اس نے کی ہے اس کے مطابق چلتا ہے۔ وہ کوئی ایسا اجتماع نہیں کرتا کہ جو دفعہ 144 کے خلاف ہو، لیکن زبان سے وہ یا کمشنر اس کا وظیفہ نہیں پڑتا۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسے شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ اس ضلع میں کمشنری میں پرامن طریقے سے رہے گا۔ اور اگر ایک دوسرا شخص جو ایک نہیں، تین نہیں، 5 دفعہ زبان سے کہتا ہے تو میرا ڈپٹی کمشنر، تو میرا ڈپٹی کمشنر، تو میرا ڈپٹی کمشنر، لیکن اس کمشنر نے یا ڈپٹی کمشنر نے اپنے ضلع یا کمشنری میں جو دفعات نافذ کی ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، ان کو وہ وائلیٹ کرتا ہے۔ مثلا دفعہ 144 کی جو میں نے مثال دی ہے، اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کی جو قانون کو نافذ کرنے والی جو ایجنسیز ہیں وہ اس کو پکڑ لیں گی۔ لاکھوں زبان سے کہتا رہا میں کمشنر صاحب کو مانتا ہوں، میں ان کا رشتہ دار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، کیونکہ ماننے کا لازمی معنی اطاعت کرنا۔ اگر کوئی شخص حاکم کی اطاعت نہیں کرتا، حکم نہیں مانتا، زبان سے اس کو مانتا ہے اور دوسرا حکم کو مانتا ہے، اگرچہ حاکم کا زبانی طور پر اقرار نہیں کرتا، تو بھی اس کا عمل اس بات کا گواہ ہے کہ وہ حاکم کو حاکم مانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ جزا و سزا کا نظام مستحکم ہے، اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے اگر آج زبان سے ماننے والے پٹ رہے ہیں اور زبان سے فرض جو اقرار اس معنی میں نہیں کر رہے، تو ان کو کائنات میں انعامات مل رہے ہیں، تو یہ دھاندلی نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے انصاف نہیں ہے، اس نے کہیں بھی اپنے آپ کو رب المسلمین نہیں کہا، رب المومنین نہیں کہا، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو رب الناس ہے۔ اگر ایک امریکی، برطانوی، فرانسیسی، یورپی اگر اللہ کے ان قوانین کو جو کائنات فطرت میں، نوامیس فطرت میں، لاز آف نیچر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے ہیں، اور وہ قوم ان کو معلوم کر کے ان کے مطابق اپنا کریکٹر بنا لیتی ہے، تو جتنا وہ کریکٹر قوانین الہیہ کے مطابق بنائے گی انعام پائے گی، اور جتنی اس کی خلاف ورزی ہم کریں گے، اگرچہ زبان سے ہم اللہ اللہ کرتے رہیں، ہم اس کی سزا پائیں گے۔ تو قرآن کا یہ واضح قانون ہے کہ لیس لہ من دونہ اولیاء، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کلام آ جاتا ہے، ایک افعال و اعمال کا ایک مرتب خاکہ پہنچا دیا جاتا ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی قوم اس سے ہٹ کر اپنے لیے پناہ پا سکے، عزت پا سکے، اقتدار اور تمکن پا سکے۔ اولئک فی ضلال مبین، جو بھی ان اقدار کی خلاف ورزی میں قدم اٹھے گا، عمل ہوگا، وہ ناکام و نامراد ہو۔ کیوں؟ وجہ فرمائی اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، فرمایا کہ انسانوں تم اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے
کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کائنات پست و بلند کو بنایا ہے، کیا وہ اس کائنات کی مینجمنٹ سے عاجز آ گیا؟ کیا وہ اللہ کہ جس نے یہ کائنات پست و بلند کو بنایا، وہ بنا دینے کے بعد اب اس سے دستبردار ہو گیا، اسے شیطان کے سپرد کر دیا؟ اب وہ دستبردار ہے کہ نہیں صاحب اس کائنات میں فساد پیدا کرو، ظلم کرو، ہم کوئی تمہارا وہ مواخذہ نہیں کریں گے، پکڑیں گے نہیں؟ تو لم یعی بخلقہن، وہ اللہ تعالی اس کائنات کو پیدا کر کے اپنی قوتوں کو، صلاحیتوں کو ایکسپائر نہیں کر چکا۔ اب وہ عاجز و ناتواں ہو کر کائنات سے الگ تھلگ ہو کر قیامت کے انتظار میں نہیں بیٹھ گیا کہ اب تو جو کچھ میں نے کرنا ہے وہ آگے ہی جا کر کروں گا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بقادر علی ان یحیی الموتى، اور اس نے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں آج بھی کہ وہ کون سی قوم ہے جو ان پیمانوں کے مطابق پوری اٹھتی ہے، پوری اترتی ہے، اسے وہ حیات نو عطا کرے۔ کون ہے جو ان قوانین سے ہٹتی ہے کہ وہ اپنے لیے موت خریدتی ہے؟ اور فرمایا بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اس نے موت و زوال کے لیے، موت و حیات کے لیے، عروج و زوال کے لیے ہر ایک کے لیے پیمانے مقرر کر رکھے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم پھر وہی بات آ جاتی ہے یوعدون کی، اور آگے جو ہے نا اس آیت 35 اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے، میرے حاضرین کے سامنے رہے، ہر مسلمان کے سامنے رہے۔ قرآن کہتا ہے رفقا بلاغ، بلاغ، اے مسلمان یہ بات پہنچاتا رہے، تو دوسروں کو پہنچانے سے پہلے اپنے اوپر بھی تو اس کا اطلاق کر۔ بلاغ، یہ بات پہنچا دو، بتا دو اچھی طرح۔ کیا کہ فَحَلْ يُحْلَقْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اس کائنات میں جہاں کہیں کوئی قوم تباہ ہو رہی ہے، غلام بنائی جا رہی ہے، اس کی عزت و ناموس کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں کہیں بھی، تو قرآن کہتا ہے قانون ہمارا یہ فَحَلْ يُحْلَقْ، نہیں ہلاک کی جاتی کوئی قوم، حل اور اللہ کا اجتماع ہے، نہیں ہلاک کیا جاتا کسی بھی قوم کو سوائے الا القوم الفاسقون، سوائے فاسق قوم کے کائنات میں کسی قوم کے لیے ہلاکت نہیں ہے۔ جو قوم ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، عزت و آبرو اس کی لٹ رہی ہے، انفرادی اور اجتماعی طور پر وہ زوال زوال، ظلمت ظلمت، اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یقین جانو کہ وہ فاسق قوم، فاسق قوم کے علاوہ ہلاکت نہیں، جہاں ہلاکت ہے وہ فاسق قوم ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا امام ہی کہے۔ قرآن کے یہ واضح الفاظ ہیں کہ فاسق قوم کے علاوہ کسی کے لیے ہلاکت نہیں ہے۔ عرض یہ میں کر رہا تھا کہ قرآن کے نقطہ نظر سے اللہ کے کلام کا آگے بڑھنا اٹل ہے، پیچھے ہٹنا یا مر جانا یا اپنے مقام سے ہٹ جانا، ٹل جانا، یہ قرآن کا موقف ہے۔ لہذا یہ جو ہمارا تصور ہے کہ جی قرآن کا نظام تو کیا ہوا 30 سال چلا، 40 سال چلا، پھر اندھیری رات آ گئی، یہ غلط بات۔ آپ سوچیں رفقائے محترم، اگر محمد رسول اللہ والذین معہ، تو ان کی جدوجہد اور محنت سے یہ نظام چلا 30 سال، محمد رسول اللہ والذین معہ کی جدوجہد اور قرآنی نظام چلا 30 سال 40 سال۔ پہلے تو بتائیں کہ آپ کی اور میری جدوجہد سے یہ کامیاب بھی ہوگا، اور اگر کامیاب ہو بھی گیا تو کتنے سال چلے گا؟ یعنی اگر صحابہ ہی 30-40 سال کے اندر ملوکیت کا شکار ہو گئے، اور صحابہ اپنی اولاد کو، شاگردوں کو
یہ قرآن کا علم اور عمل منتقل نہ کر سکے، دنیا داریت نے، کیسریت نے، کسرویت نے انہیں ہلاک کر دیا، تو نبی کی جدوجہد، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی صحبت اور قرآنی نظام کا کمال کیا ہوا؟ 30 سال، پھر اندھیری رات، اور اس وقت سے اب تک اندھیری رات۔ تو ایسی بات نہیں ہے رفقا، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے تو اس وقت بھی یہ اعلان کیا تھا۔ یہ رفقا محترم، ہم ایک تو جنات کے حوالے سے اور ایک عاجز کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے جو قرآن کی رہنمائی ہے، اس حوالے سے ہم دو ایک مقامات دیکھ کر آگے چلتے ہیں۔ پہلے تو دیکھیں سورہ الانعام، سورہ الانعام 6 سورہ ہے، آیت 89، آیت 89، سورہ الانعام 6 سورہ ہے، 6 سورہ آیت 89۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ یہ نزول قرآن کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنا دی گئی تھی۔ وہ یہ بشارت سنائی تھی کہ اے رسول، یہ ماقبل انبیاء جن کا آپ سے ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو ہم نے دستور حیات عطا کیا۔ وہ دستور حیات، قانون، الحکم، وہ کیا تھا؟ وہ نظام حکمرانی تھا۔ اور یہ قانون اور نظام حکمرانی، ان کی ماں کیا تھی؟ النبوہ۔ یہ نبوت کے 2 شعبے تھے، قانون اور قانون کو نافذ کرنے والا حاکمیت کا ادارہ، جس کا منبع قرآن ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر کبھی ایسا ہو جائے یا ہو گیا کہ یہ آپ کے عرب ساتھی، ہؤلاء موجود عرب، کہ اگر کبھی ان عربوں میں ایسا ہوا کہ انہوں نے ان حقائق قرآن کی ناقدری کی، ان سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا، یا ان میں وطنیت آ گئی، نیشنلزم آ گیا، قبائلیت آ گئی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہیں گے۔ تو قرآن نے آغاز ہی میں اس امر کا اعلان کر دیا تھا، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم ان قرآنی حقائق کا وکیل بنائیں گے، ہم قرآنی ایڈوکیسی جو ہے یہ سپرد کریں گے، وکلنا، ہم وکیل بنائیں گے، بہا، اس قرآنی توحید کا، اس قرآن کے نظام حیات کا، اقدار کا، کہ جن کا قرآن ترجمان ہے، تو اس کے ہم ترجمان پیدا کریں گے، وکالت سونپیں گے ہم اس قرآن کی ایک ایسی قوم کو، لیسوا بہا بکافرین، جو ان عربوں سے بڑھ کر قرآن کے قدردان ہوں گے، ناقدری کرنے والے نہیں ہوں گے، عربوں سے بڑھ کر قرآن کے قدردان، ایڈوکیٹ، جانثار، فداکار، قرآن پیشگی اس کی بشارت سنا چکا۔ اور وہ کیسی جماعت ہوگی، کیسے افراد ہوں گے، ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، اس کا جامع نقشہ جو ہے وہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پچھلی سورہ میں، سورہ المائدہ آیت نمبر 55، وہ آنے والی جماعت کیسی ہوگی، ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، اوصاف و کمالات کیا ہوں گے، یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 54 اور 55۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، اگر کبھی ایسا ہوا، من یرتد منکم عن دینہ، کہ تم میں سے اگر کوئی الٹے پاؤں لوٹ گیا، ارتدہ الٹے پاؤں پر لوٹ جانا،
جہالت و جاہلیت کی طرف لوٹ جانا. تو اگر تم لوٹ گئے الٹے پاؤں جہالت و جاہلیت کی طرف اور رشتہ منقطع کر لیا تم نے عن دین ہی، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نظام حیات سے، اللہ کی توحید سے، اگر ان چیزوں سے تم نے رشتہ منقطع کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو پھر اللہ تمہاری جگہ پر ایک قوم لائے گا، ضرور لائے گا. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، پس اللہ لائے گا بِقَوْمٍ، ایسی اقوام کو، ایسی قوموں کو. قوم پر قوم آئے گی، گروہ پر گروہ آئیں گے، جماعت پر جماعت آئے گی. اور اس گروہ یا جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ نمبر 1، یحبہم، وہ جماعت اللہ کی محبوب جماعت ہوگی. یعنی پہلے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی تجلی جو ہے وہ ان افراد پر پڑے گی. جہاں لوگ انسانوں کو اپنا محبوب بنانے والے ہوں گے، گھوڑوں کو، دلدلوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، تو اس جماعت کا محبوب صرف اور صرف رب العالمین ہوگا. وہ رب العالمین کے محبوب ہوں گے اور رب العالمین ان کا محبوب ہوگا. یحبہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں، دماغ میں، سیرت میں، کردار میں، اور اس کا واضح مظہر اس کی کتاب. وہ اللہ کے محبوب ہوں گے. وَيُحِبُّونَهُ، اور اللہ ان کا محبوب ہو. یعنی مخلوقات کی محبتیں جو عارضی ہیں، آنی و فانی ہیں، ان کی جگہ پر اللہ کی محبت، اس کے کلام کی محبت، اس کے دین کی محبت، اس کی توحید کی محبت، تمام محبتوں پر، رشتوں پر غالب ہوگی. پھر فرمایا اذل علی المؤمنین، پھر وہ جو موحدین ہوں گے، اہل توحید کے لیے وہ انتہائی نرم، سب کچھ قربان کر دینے والے اہل توحید کے لیے، یعنی آپس میں سراپا محبت. وَأَعِزَّةٌ، لیکن اعزا علی الکافرین، لیکن مشرقین کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی شرک کے ساتھ ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ. جس دائرے میں بھی شرک ہوگا، جس ادارے میں بھی شرک ہوگا، جس شخصیت میں بھی شرک ہوگا، تو شرک کا قلع کما کرنے والے اور مشرقین کے شرک کے خلاف، مشرکوں کے خلاف نہیں، جس طرح کے مرض کے خلاف نفرت، مریض سے پیار، تو مشرک سے بربنا انسان محبت ہے، دشمنی ہمیں اس کے شرک سے. یعنی ایک ہمارا بھائی ہے تو اس نے اپنے ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، سانپ پکڑا ہوا ہے، تو ہماری نفرت کا مظہر سانپ ہے. ہم ہر قیمت پر اس کے ہاتھ سے سانپ چھڑانے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں ہے کہ سانپ کو مارنے کے ساتھ ساتھ بھائی کو بھی مار دیں گے. تو شرک جو ہے رفقائے محترم، یہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، یہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے. کینسر سے، سانپ سے تو کیا ہوگا رفقائے محترم؟ یہی ہے کہ یہ عارضی زندگی ختم ہوگی، چند روزہ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے کتنی نہیں. کینسر سے تو یہی ختم ہوگی. سانپ تو ڈس کر اسی حیات ادنا جو ہے اسی کو ختم کرے گا. لیکن رفقائے محترم، یہ شرک کا جو ٹی بی ہے، شرک کا جو کینسر ہے، شرک کا جو سانپ ہے، یہ تو حیات دنیا اور حیات عبد الآباء، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو اپنی زندگی کو چھین لینے والا. تو سانپ کے خلاف نفرت، کینسر کے خلاف نفرت. کینسر کے حوالے سے تو رفقائے محترم اگر شوکت خانہ میموریل بنتا ہے تو قوم چندے پر چندے دینے کے لیے تیار. لیکن اس شرک کے کینسر کو دور کرنے کے لیے آپ آواز اٹھائیں تو نام نہاد جو مذہبی تبلیغی جماعتیں کہتے ہیں صاحب یہ کام نہیں کرنا، اس سے توڑ پیدا ہوتا.
شرک کا کینسر جو ہے وہ مذہبی ذہن میں سر سے پاؤں تک سرایت کر گیا ہے، کیونکہ خود وہ سر سے پاؤں تک اسی شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو فرمایا شرک کے خلاف شمشیر خاراشگاہ، توحید والوں کے لیے سراپا ریشم۔ اور آگے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، سورہ الانعام آیت 155 قرآن پاک، سبیل اللہ ہے قرآن پاک۔ سورہ یوسف آیت 108 قل ھذہ سبیلی، اللہ کا سبیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبیل سبیل القرآن، یجاہدون فی سبیل اللہ، قرآن کے راستے میں جہاد کرنے والے، قرآن کی توحید کے راستے میں جہاد ہے، شرک کا قلع کم کرنے کے لیے جہاد ہے، قرآن کے احکام اور حکمتوں کو عام کرنے کے لیے جہاد ہے۔ تو دن رات جہاد میں لگے ہوئے کتاب اللہ کے لیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فرمایا کہ اس جہاد میں اگر ان کے سامنے ان کا پیر آ جائے، مرشد آ جائے، ماں آ جائے، باپ آ جائے، چھوٹا آئے، بڑا آئے، لا یخافو، بے خوف ہوں گے، کسی کا خوف ان کے دل دماغ پر نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا لومۃ لائم، بڑے بڑے ناسے آئیں گے، مشفق آئیں گے، ناسے اور مشفق بن کر ان کو نصیحت کریں گے، ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ذرا نرم رہو، ذرا یہ خیال کر لو، وہ خیال کر لو، لیکن لا یخافون لومۃ لائم، ہر ملامت گر کی ملامت سے آزاد۔ یعنی اللہ کی کتاب کا جب مقام معلوم ہو گیا، توحید کا مقام معلوم ہو گیا، شرک کا قلع کما کرنے کا منصب مل گیا، تو اب کسی ملامت گر کی ملامت ان کو میرے راستے سے ہٹا سکنے والی اور جہاد میں کمزور کرنے والی نہ ہوگی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے انسانوں، اس راستے پر چلو تاکہ تمہیں اللہ کا فضل عطا ہو۔ یہ راستہ قرآن بتاتا ہے، رحمان بتاتا ہے، ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل لوٹنا ہے۔ اللہ کے فضل پر جتنا بھی تمہارا استحقاق بن سکتا ہے وہ اس راستے پر چلنے سے۔ یؤتی من یشاء، اس فضل کو پانے کے لیے آگے بڑھو، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی جب دینے پر آئے گا اور وہ دے گا تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور دینے کے بعد اس کے لیے پچھتانا نہیں ہے کہ ہائے میرا خزانہ خالی ہونے لگا ہے، میرے بینک بیلنس میں کمی آنے لگی ہے، اتنا دے کر اب میں کیسے۔ تو وہ جب فرمایا دیتا ہے تو دینے کے بعد اس کے لیے پچھتاوا نہیں، وہ واسع علیم۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم، یہ قرآن نے سورہ نور 24ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 36 میں وعدہ کیا ہے، کیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اے ایمان والو میرا یہ تمہارے ساتھ وعدہ ہے، تم اپنے گھروں میں قرآن لے آؤ، گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، اڈوں میں قرآن لے آؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں میں، دلوں میں، دماغوں میں قرآن آ جائے گا میں اس کائنات میں ان کو بلند سے بلند تر کروں۔ 24-36 مکہ اور مدینہ کے وہ گھر کیا تھے؟ جھونپڑے تھے رفقائے محترم، گھاس پھوس کے۔ جب ان گھاس پھوس کے جھونپڑوں میں قرآن اتر آیا، اللہ کا کلام آ گیا، تو رحمان آ گیا، اور رحمان جب اپنی طاقتوں کے ساتھ آئے گا نہ کیسر کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کسرا کھڑا ہو سکتا ہے، نہ رومن امپائر راستے میں حائل ہو سکا، نہ مجوسی امپائر، نہ ابو سفیان، نہ ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، تمام لشکر، لاؤ لشکر تباہ و برباد ہو۔ تو وہ اللہ آج بھی وہی اللہ ہے رفقائے محترم، وہ اللہ وہی ہے، وہ قرآن وہی ہے، قرآن کی سنتیں وہی ہیں، اللہ کا طریقہ کار وہی ہے، کسی چیز میں تبدیلی نہیں آئی۔ میری مراد یہ تھی کہ آج بھی وہی نقشہ
اللہ کی رحمتوں کا ہمارے سامنے آ سکتا ہے بشرطے کہ ہمارا رخ صحابہ کی طرح ایمان بالقرآن پر قائم ہو جائے، جس کو قرآن نے کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ یہ سورہ البقرہ ہے، رفقہ محترم ایک مقام دیکھیں، سورہ البقرہ 137 آیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ، اے قرآن کے ایمان والو، اے السابقون الاولون، فَإِنْ آمَنُوا، اگر تمہارے بعد والے اسی ایمان کو اپنے اندر پیدا رکھیں گے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر اے صحابہ بعد والے ایمان لائے، ایمان رکھیں، کون سا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح کا ایمان جو اے اصحاب رسول تم لائے ہو۔ رسول اور والذین آمنوا کس چیز پر ایمان لائے تھے؟ سورۃ البقرہ آیت 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول والذین آمنوا ایمان لائے ما انزل اللہ پر، قرآن پر، کوئی بخاری پر ایمان نہیں لایا، مسلم پر، ابو داؤد پر، سیاہ ستہ پر، سیاہ اربعہ پر ایمان نہیں لایا کوئی صحابی، کوئی خلیفہ راشد، وہ تو یہ نام جانتے ہی نہیں تھے۔ ان میں سے کوئی دیوبندیت کو، بریلویت کو، تشیع کو، اہل تسنن کو، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، صابری، ان میں سے تو یہ نام ہی وہ ہیں جو وہ جانتے تک نہیں۔ جماعت کون سی ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ اگر تمہارا ایمان، وہ ایمان اس امت میں قائم رہا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر ہدایت یافتہ ہی نہیں ہوگے، ہدایت کے نتائج و ثمرات سے ان کی جھولیاں ہم بھرتے رہیں گے، آلون رہیں گے، عروج رہے گا، تمکن و استخلاف رہے گا۔ تو اب رفقائے محترم، جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مثالی مومن قرار دیا ہے، کیا ہم مان لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی چو صحابہ حب دنیا داشتن نبیرہ بے کفن با گزاشتن، چو صحابہ حب دنیا داشتن، نعوذ باللہ صحابہ میں تو دنیا کی اس حد تک محبت پیدا ہو گئی کہ ابھی رسول کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی، اور حب دنیا میں گرفتار ہو کر رسول کو بے کور و کفن چھوڑ دی۔ جو صحابہ حب دنیا داشتن نبیرہ بے کفن با گزاشتن، یہ نہ پوچھے یہ کون کہنے والا ہو۔ پھر کہنے والے نے کہا مثنوی مولوی مانوی، ہست قرآن در زبان پہلے، قرآن کا بدل کیا ہے؟ مثنوی مولوی مانوی، اور مولوی مانوی کیا کہتا ہے؟ منزہ قرآن مغز را برداشت، استخاں پیش سگا انداخت۔ قوم میں زوال کیوں نہ آتا رفقہ میں، تباہ و برباد یہ قوم کیوں نہ ہو؟ کہتا ہے کہ قرآن سے میں نے قرآن کا مغز لے کر وہ تو اپنی مثنوی میں داخل کر دی ہے، اور قرآن جب ہڈیاں رہ گئی ہیں اس کو کتے کیا کر رہے ہیں؟ ہڈیوں کے ساتھ جو کچھ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس حد تک کی امت گستاخ ہو جائے اور اس کو مولوی مانوی قرار دیا جائے اور مساجد کے اندر اس کا درس ہونا شروع ہو جائے، اور آپ کے علامے باقی باللہ کون، واصل باللہ کون، ارے مثنوی مولوی مانوی کا جب درس دیتے تھے تو وجد و سرور کی عالم تاریخ دوسری دنیا میں پہنچا دیتے تھے۔ یقیناً وہ ایک اور ہی دنیا ہے جو قرآن کی دنیا نہیں، رحمان کی دنیا۔ تو رحمان نے تو ہمیں خبردار کیا تھا رفقائے محترم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور اللہ یہ بھی جانتا تھا رفقائے محترم کہ ایک دور اس امت پر وہ بھی آئے گا کہ صحابہ والا ایمان غائب،
صحابہ والے ایمان کی دعوت دینے والا دائی جماعت، اس کو بھی یہ امت قبول نہیں کرے گی. کیا کہا؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اے ہمارے قرآن کے دائی، قرآن کے صحابہ والے ایمان کی طرف دعوت دینے والوں، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تمہاری اس دعوت پر لبیک نہ کہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، قرآن کی دعوت پر وہ نہیں چلے، قبول انہوں نے نہیں کیا، اور ڈر رہے کون؟ قرآن والے. یار ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں؟ یعنی ایک گروہ قوم قرآن کی دعوت کو کما کو نہیں مان رہا، ڈنڈی مارتا ہے، اور خالص قرآن پیش کرنے والا اپنے اندر کمپلیکس کا شکار ہو جائے. عجیب مومن بالقرآن ہے. اللہ کے بندو، جس نے قرآن نہیں مانا خطرے میں تو وہ پڑ گیا. اگر آپ خالص گھی کسی کو دینا چاہتے وہ نہیں دیتا تو پریشان آپ ہو رہے ہیں. آپ کو اپنے خالص ہونے کا شک تو اس پہ شک تو نہیں پڑ گیا؟ فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جب کوئی قوم کتاب اللہ سے کنی کترائے سمجھ لو کہ یہ تباہ ہونے والی قوم ہے. شقاق کا معنی ہوتا ہے شقت طریق، صحیح راستے کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر چلا جانا. تو قرآن کے صراط مستقیم سے جب یہ قوم کٹی، فشقاء، تو سوائے جدائی کے، پھٹن کے، شگاف کے، نفرت کے، عداوت کے، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے اور ان کا مشن کیا رہا؟ رحمان اگر امت شقاق کی حالت میں آ جائے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان تمام فرقوں کے مقابلے میں تو میری دعوت توحید کو لے کر اگر کھڑے ہو گئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کفایت کرے گا تمہارے لیے اللہ. فَسَيَكْفِيكَ، پس کفایت کرے گا اے قرآن کے دائی تیرے لیے، تیری جماعت کے لیے. کون؟ اللہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کی کفایت پر، اس کے کافی ہونے پر، اس کے کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ نصیرا، کفا اللہ المؤمنین القتال، الیس اللہ بکاف عبدا. تو جس کا قرآن ہے وہ اپنی کفایت کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تو اس کی کفایت تمہارے لیے کافی ہوگی. اور فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ تمہاری پکار کو، دعا کو سنے گا، وہ سننے والا اللہ ہے، گونگا اور بہرا نہیں، وہ بت نہیں، وہ بے حس نہیں، تمہاری عاجزانہ دعاؤں کو، پکاروں کو سننے والا. اور وہ اللہ صرف سننے والا نہیں کہ تم پکارو تو وہ سنے، اور اگر نہ پکارو تو اسے پتہ ہی نہ چلے کہ میرے بندوں کی ضروریات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں. العلی، وہ تو براہ راست اپنے بندوں سے، خادموں کے ہر تقاضے کو جاننے والا ہے. میری مراد یہ تھی رفقاء محترم کہ کتاب اللہ پر ایمان جس انداز میں اس امت کو اس سے طلب کیا گیا تھا، وہ جب چھوڑا تو یہ مقام آیا جس میں آج ہم مبتلا ہیں. اور اس سے نکلنے کے لیے بھی اللہ نے بشارت دی، کوئی بات نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ پر اپنے ایمان کی تجدید کرو. پھر وہی بات کہوں رفقاء محترم، اس امت کا مسئلہ خلافت نہیں، حکومت ہمارا مسئلہ نہیں. حکومت و خلافت تو موعود ہے، حکومت و خلافت تو مبشرہ ہے، وہ تو بشارت میں ملے گی، وہ تو مل کر رہے گی. لیکن وہ ملے گی کس کے؟ توحید کے نتیجے میں، ایمان بالقرآن کے نتیجے میں. ایمان والا جب پرچہ ہم پاس کریں گے، ہم کریں، ہماری ساتھی کریں، آل اولاد کریں، ہم چلنے والے ہیں، مٹنے والے نہیں.
تو ایمان باللہ، توحید، قرآن کے دستور کی حیات، اس کے اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں خلافت ہے۔ قرآن تحریک خلافت کا داعی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک خلافت نہیں تھی، وہ بھولا ہوا داعی جو تحریک خلافت چلا رہا ہے، وہ آغاز میں بھی بھولا تھا، اور جب اس کو 85 میں آیا کہ جی وہ اصل کام تو خلافت کا تھا، غلط، خلافت کا اصل کام نہیں ہے رفقائے محترم، اصل کام ہے ایمان کا، ایمان باللہ، ایمان بالتوحید، شرک کا قلقمہ۔ تو اصل پرچہ جو ہے، اصل کام جو ہے وہ ایمانیات کا ہے، ایمان باللہ۔ تو تحریک ہماری ہے ایمان، ایمان بالقرآن۔ تو جب ہم ایمان سمجھیں گے، ایمان بالقرآن سمجھیں گے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں گے، تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، تو اس کے نتیجے میں خلافت مل کر رہے گی۔ مشرکوں کے لیے خلافت الہیہ نہیں ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کتاب اللہ کی تمام دفعیں اس پہ لگتی ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے خلافت عطا کرے گا، نہیں، خلافت نتیجہ ہے رفقائے محترم ایمان اور اعمال صالحہ کا۔ اب رفقائے محترم ایک مسئلہ جو جن والا تھا، ایک حوالہ اس ضمن میں دیکھیں، اور ایک پھر دوسرا جو عاجز کر دینے والا ہے، دونوں کو ایک ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلے رفقائے محترم سورہ الانعام، چھٹی سورہ جو ہے، اس کی آیت نمبر 128 ہم دیکھتے ہیں، جنات کے بارے میں تھوڑا سا ذہن صاف ہو جائے، پھر ہم آگے بڑھنے میں آسانی رہے گی۔ سورہ الانعام چھٹی سورہ ہے، آیت نمبر 128، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سورہ الانعام چھٹی سورہ آیت 128۔ اور جب ہم اکٹھا کریں گے جنوں کو بھی اور انسانوں کو، ابھی جن اور انسان خود پتہ چل جائے کیا فرمایا، تو ہم اس دور میں اس وقت کہیں گے یا معشر الجن، اے گروہ جن، اے جنوں کی سوسائٹی، اے جنوں کی جماعت، معاشر عشیرہ جو معاشرہ بنائے، مل جل کر رہے، آبادیاں، اسی سے معاشرت ہے، معاشرت، معاشرہ، عشیرہ، خاندان۔ تو اے جنوں کی سوسائٹی، قد استکثرتم من الانس، اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو جنوں کا تصور ہے، جنگلوں میں رہنے والے، الگ تھلگ، کوئلے کھانے والے، گوبر کھانے والے، ہڈیاں کھانے والے، قرآن کیا کہتا ہے، اے گروہ جن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تمہیں یاد ہے، کیا تم مانتے ہو، کیا مانتے ہو، قد استکثرتم من الانس، تم بہت زیادہ فوائد حاصل کیا کرتے تھے، تم اپنی کثرت، بڑھوتری اور اپنے آپ میں اضافہ پیدا کرنے کے لیے تم کام میں لایا کرتے تھے انسانوں کو۔ قد استکثرتم، تم فوائد حاصل کیا کرتے تھے، اپنی آبادیوں میں اضافہ کرتے تھے، اپنی قوت و طاقت میں اضافہ کرتے تھے، کس سے؟ من الانس، انسانوں کو کام میں لا کر۔ اب وہ جو ہمارے ذہن کے جو مالائی جن ہے رفقائے محترم، انہوں نے کبھی انسانوں سے کیا فوائد حاصل کیے؟ انسان ان کے اقتدار کے لیے، قوت و طاقت کے لیے کس طرح ذریعہ بنے؟ قد استکثرتم، تم قوت و طاقت حاصل کیا کرتے تھے، من الانس، تو اصل میں جن کہتے ہیں رفقائے محترم جن الناس، الجن المعظم، وہ بڑا، یختفی جو بیک گراؤنڈ میں رہے،
چھپ کر رہے اور وہ چھپا ہوا ہو، سامنے نہ ہو، اور کام کرنے والے اس کے اغراض و مقاصد کے لیے صبح و شام کام کر رہے ہوں. الجن معظم الخلق، جس کا چہرہ، طاقت، ہیبت بڑی ہوئی ہو، اور اس کا اطلاق عظماء، عظیم، قائدین، جنہوں نے دوسروں کو مسخر کر لیا ہو، ماتحت کر لیا ہو، ان پر اپنی چھاپ جو ہے وہ لگا دی ہو، تو یہ ہے گروہ قائدین. گروہ قائدین جس صنف، گروہ اور جنس وہ آگے پھر قرآن سے ہم اس کا دیکھیں گے. تو اے گروہ جن، تم نے خوب ایکسپلائٹ کیا، فائدہ اٹھایا، خوب ان کو اپنے لیے جوتا، ان کو لوڈر بنا کر رکھا، لدو جانور بنایا تم نے، خوب فوائد حاصل کیے تم نے. اور آگے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اندازہ کیجئے، اور کہیں گے جنوں میں وہ لوگ کہ جنوں کی طرف سے نمائندے بن کر انسانوں کو اپنی ماتحتگی میں لیا کرتے تھے، اپنی ولایت میں لیتے تھے، کسٹوڈین شپ میں لیتے تھے، لیڈرشپ میں لیتے تھے، حمایت میں لیتے تھے. کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے ہمارے رب خوب فائدہ اٹھایا ہم نے. استمتع، متا کہتے ہیں یوزج، استعمال، کام میں لانا. اے پروردگار عالم خوب کام لیتے دیتے رہے ہم، بعضنا ببعض، ایک دوسرے سے، یعنی جن اور انسان دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کام لیتے رہے، خوب ہم نے ایک دوسرے سے فوائد حاصل کیے. تو رفقائے محترم، جب ان کی جنسی الگ ہے، جنسی تقاضے ہی الگ ہیں، نوعی تقاضے ہی الگ ہیں، کھانا پینا الگ ہے، بود و باش الگ ہے، تو استمتاع کیسے ہوگے؟ فوائد کیسے حاصل کریں گے؟ ایک کا مہمان بن جائے دوسرا تو بھوکوں مرے گا. جن انسان کا مہمان بن جائے تو کیا اس کے سامنے وہ گوبر، ہڈیاں اور وہ سارا کوئلے لا کر رکھ دے گا، اور انسان ان کا بنا تو وہ اس کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیں گے. کیا یہ استمتاع ہوگا؟ اور پھر دیکھیں رفقائے محترم، اگر وہ جن آگ کے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تراب سے ہیں، مٹی سے ہیں، بشر ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نمونہ کیسے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے، ترابی ہوتے ہوئے، آگ والے جنات جو ہمارے ذہنوں میں، ان کے لیے نمونہ کیسے قائم کریں گے؟ پھر آپ غور کیجئے کہ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں جو غزوات ہیں، بدر سے لے کر احزاب اور فتح مکہ تک، ان میں آپ دیکھیں گے کہ ملائکہ کی نصرت کا تو قرآن ذکر کرتا ہے. اب اگر جن ایمان لانے کی وجہ سے یا ایھا الذین آمنوا میں آ گئے تھے، تو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، تمہارے اوپر ایک دوسرے کی نصرت واجب ہے. اے ایمان والو، واجب ہے تمہارے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا. اب ان جنات میں جو مومن ہو گئے، آپ دیکھیں مکہ کے ماحول سے لے کر مدینے کے ماحول تک، کسی دور میں بھی کوئی ایک جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب کی مدد کے لیے آیا ہو، کوئی ایک جن کسی ایک مارکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں جو ماحول تھا آپ کے سامنے ہے، اس مکی دور میں اور اس کے بعد طائف کے وہ جو دور ہے آپ کے سامنے ہے، اس دور میں کوئی ایک ہی جن آ جاتا رفقائے محترم مومن ہونے کے بعد آپ کی نصرت و حمایت کے لیے. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی جانب. آج ہمارے تو بڑے بڑے دعوے دار ہیں کہ جی فلاں نے اپنے پاس جن رکھا ہوا ہے, وہ گم شدہ چیزیں لا کر دیتا ہے, آنن فانن وہ سری لنکا اور سری نگر پہنچ جاتا ہے, اور وہ میاں صاحب کو یہاں سے اٹھا کر عرفات لے گیا اور عرفات سے اٹھا کر آنن فانن وہ واپس لے آیا. تو اگر ایک بھی جن رفقائے محترم اس طرح کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوتا تو کم از کم وہ ہجرت کی راہ ہی آ جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں جو پناہ لینا پڑی اور پھر مشقت طلب راستہ تو کیسے طے کیا. تو اگر کوئی ایک بھی جن رفقائے محترم ایسا ایمان لایا ہوتا تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں ساری ان کی اپنی لکھی ہوئی تاریخ بھی خاموش ہے. تو یعنی قرآن حکیم نے کہا تھا کہ اے ایمان والو جب تم مومن بن گئے فعلیکم النصر, تو تمہارے لیے واجب ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا. سورہ الانفال آیت نمبر 72. یعنی ایمان والوں پر ایمان والوں کی نصرت واجب. اور اگر یہ جن مومن ہو گئے, قرآن بتاتا ہے کہ وہ مومن ہو گئے, تو کسی ایک جن کی کسی غزوہ میں, سریہ میں, مکے میں, مدینے میں کسی ایک مقام پر بھی کوئی آپ بتائیں کہ اس نے کوئی ادنا تو نہیں آ کر مدد کی ہو, تو یہ کہاں غائب ہو گئے تھے. ایمان تو لازم قرار دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے. خیر, تو یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے رفقائے محترم کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض, کہ ہم تو ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے, ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے, ایک دوسرے کے اولیاء بن کر رہے, ولی بن کر رہے, ایک دوسرے کے کسٹوڈین بن کر رہے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَنَا لَهُ, اور جو مقاصد ہمارے لیے ٹھہرا دیے گئے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے ہم خوب اپنا اپنا کام کرتے رہے. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس طرح کے اعترافات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جو مقام آیا ہے اس کو جب آپ 33-66 کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ جنات ہیں سادات اور قبراء, سادات اور قبراء, اور الانس ہیں ان کے متبعین, ان کے ماتحت عوام, ان کی غلامی میں, تقلید میں, ماتحت میں آ جانے والے. تو فرمایا کہ اس طرح کے اعترافات میں اب کوئی فائدہ نہیں, یہ چیزیں تمہیں جہنم سے نکلنے میں, آگ سے نکلنے میں مدد نہیں پہنچا سکتی. اس کے بعد آیت 130 دیکھیں رفقائے محترم, آیت 130, یا معشر الجن, اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے کہ اے گروہ جن اور اے گروہ انس, دونوں کو خطاب ہوگا, جنوں کو بھی انسانوں کو بھی. آگے کیا خطاب ہے؟ الم یاتکم رسل منکم, اے جنوں اور اے انسانوں تم دونوں بتاؤ کیا نہ آیا کرتے تھے تمہارے پاس رسول منکم, جو تمہیں میں سے ہوا کرتے تھے. تو کسی عالم سے پوچھیں کوئی ایک جنی رسول قرآن میں دکھا دے, کسی حدیث میں دکھا دے جو قرآن کے مطابق, کوئی ایک جنی رسول. تو قرآن کہتا ہے جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف رسول آیا کرتے تھے, اور وہ دونوں میں سے منکم, جنوں کو بھی خطاب ہے, انسانوں کو بھی خطاب ہے, ان دونوں کی طرف وہ رسول آیا. اور وہ رسول آ کر کیا کرتے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی, وہ تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا,
اور آج جس پیشی سے تم دوچار ہو رہے ہو اس کی تمہیں یاد دہانیاں کراتے تھے، آگاہ کرتے تھے، خبردار کیا کرتے تھے۔ اب وہ جن اور انسان دونوں کیا شہادت دیں گے رفقائے محترم؟ الفاظ قرآن کے ہیں، قالوا شہدنا علی انفسنا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے آپ پر کہ ہمارے پاس تیرے رسول آیا کرتے تھے۔ جن بھی گواہی دیں گے اور الانس بھی گواہی دیں گے کہ ہمارے پاس، جن کہیں گے یقیناً ہمارے پاس جنی رسول آئے، اور یہی حال الانس کہیں گے۔ تو اگر جن اور انس کے رسول الگ الگ ہے رفقائے محترم، تو قرآن حکیم میں سے کوئی جنی رسول دکھایا جائے، کوئی جنات کی طرف آنے والی کتاب دکھائی جائے، اس کتاب کی آیات کی نشاندہی کی جائے، اور قرآن کہتا ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کو رسولوں کے آ جانے کے باوجود جن کی وہ شہادت دے رہے، غرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈالا حیات دنیا نے، وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ شہادت دیں گے کہ اے اللہ بے شک ہم نے تیرے رسولوں کا انکار کیا، ان کی بات کو ہم نے نہ مانا۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم پیشہ وار مفاد پرست مذہبی پیشواؤں نے ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کہ یہ ہمارے پاس تو موکل ہیں، ہمارے پاس تو فلاں ہے، اور ہم ان موکلوں کی مدد سے امراض کا بھی پتہ چلاتے ہیں، گمشدہ چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا رفقائے محترم جب اس امت سے قرآن چھڑا لیا گیا، قرآن پر ہر آنے والے نے پردے پر پردہ ڈالا، غلاف پر غلاف ڈالا، ہر آنے والے نے اس امت کو قرآن سے دور تر کرنے کی سازش کی، تو یہ قوم امت حیوان لا یعقل کے مقام پر آ گئی، اس پر کاٹھی ڈال لی، یعنی ان پیشہ وار کلام فروشوں نے۔ آئیے دیکھیں کہ قرآن جنات کے بارے میں، ان کے علم غیب کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اس بیان کو پڑھ کر سمجھ لیجئے کہ یہ جو علامے بنے پھرتے ہیں یہ قرآن کے جاہل اور اجل، قرآن کیا کہتا ہے اور یہ علامے کیا کہتے ہیں۔ سورہ سبا ہے رفقائے محترم، سورہ سبا 34ویں سورہ آیت نمبر 14۔ چونتیسویں سورہ آیت نمبر 14، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، فرمایا کہ جب کیا ہوا سلیمان پر ہمارے طبی قانون کے تحت موت نافذ ہو گئی، لاگو ہو گئی، تو ما دلہم علی موتہ، تو فرمایا کہ جنات کو حضرت سلیمان کی وفات یا موت کا علم نہ ہوا، نہ رہنمائی ہو سکی جنوں کو سلیمان کی موت کی جانب، الا دابۃ الارض تاکل من ساۃ، عام اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اس وقت پتہ چلا جب کہتے ہیں یہ جو تھی نا سونف گھن، تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عصا تھا، وہ عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے، تو ان کے عصا کو گھن کھا گیا، تو وہ گر پڑے زمین پر، تو جب گرے تو پھر جنوں کو پتہ چلا او سلیمان کی تو وفات ہو گئی ہے۔ یہاں پر رفقائے محترم تاقل و عصا نہیں آیا، عصا دیکھیں عصا نہیں آیا جس کا معنی لاٹھی کر دی ہے، عصا نہیں آیا،
من سات آیا ہے. من سات کا روٹ ہے ناسیہ، نون سین حمزہ. ناسا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پرولانگ کرنا، کسی چیز کی ڈیوریشن میں اضافہ کرنا، کسی کی سٹرینتھ کو دوبالا کرنا، دو گنا کرنا. اور دابت الارض سے مراد یہاں گھن نہیں ہے، گھن کا کیڑا نہیں ہے. دابت الارض سے مراد ہے حضرت سلیمان کے نااہل خلفاء، کہ جب سلیمان کی گدی پر ایسے نااہل نالائق کہ جنہوں نے خلافت علی منہاج رسالہ کی جگہ پر ملوکیت اپنے یہاں قائم کر لی، اور اس ملوکیت کے نظام نے آہستہ آہستہ حضرت سلیمان کا جو دستور حیات تھا، نظام تھا، اس کی چولیں ڈھیلی کر دی. وہ جو دیر سے چلنے والا نظام تھا، چلا آ رہا تھا، اس کی ایک ایک شیک کو انہوں نے وائلیٹ کیا. جب یہ ایک مستقل موضوع ہے رفقائے محترم دابہ سلیمان، اور اس کے لیے 17 حوالے ہیں قرآن کے، جہاں سے ہم دابہ سلیمانی حضور قرآن کیا ہے، منسات کیا ہے، تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، ابھی اشارہ کر رہا ہوں. آگے قرآن کہتا ہے فلما خر، ایک وقت تھا کہ سلیمان کا دبدبہ، اس کے نظام کا رعب مشرکوں پر اس حد تک طاری تھا کہ سورہ آل انفال آیت نمبر 60 کی روح سے، کہ وہ اس کو میلی نگاہ سے دیکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. فرمایا فلما خرّا، جب وہ سلیمان کا اقتدار گر گیا، تبینت الجن، پھر جنوں کو پتہ چلا کہ واقعی سلیمان کا عصا، حکومت، نظام اتنا بودا تھا. اے کاش کہ ہم پہلے سے اٹھ کھڑے ہوتے، ریوولٹ کرتے، ریبیلین کرتے. ہم اس کے نائل جو سکسیسر تھے، ان کے ماتحت کیوں اتنے لمبے عرصے تک چلتے رہے. اے کاش کہ پہلے ہم اس بات کو بھانپ لیتے اور مرکز کے خلاف بغاوت کر کے اپنے علاقوں میں اپنی حکمرانی قائم کر لیتے. اور انہوں نے کہا اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المحیط، اے کاش کہ انہیں علم غیب ہوتا. یہاں رفقائے محترم جو سلیمان کے جن تھے، ان کا اعتراف قرآن یہ نقل کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کاش کہ انہیں علم غیب ہوتا. سلیمانی جنات عالم الغیب نہیں تھے. قرآن کہتا ہے سلیمانی جنوں کو تو اتنا بھی نہ پتا چل سکا کہ سلیمان کا اقتدار اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، یا بقول اہل روایات کے ان کو تو یہ بھی نہ پتا چل سکا کہ سلیمان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ سلیمان عصا پر ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کو یہ نہ پتا چلا کہ سامنے جو سلیمان کھڑا ہے زندہ ہے یا زندگی ختم ہو گئی ہے. تو جس جن کے پاس اتنا بھی علم غیب نہیں، غیب تو ایک طرف رہا، اتنی سینس نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ سامنے کھڑی ہوئی چیز کے بارے میں جان سکے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہ سری نگر سے چیزیں لا رہا ہے، سری لنکا پر پہنچ رہا ہے، وہ جو پوشیدہ راز ہیں عورتوں کے مردوں کے وہ بتا رہا ہے، امراض کی تہ تک جا رہا ہے. جہاں کوئی ڈاکٹر طبیب فزیشین نہیں پہنچ رہا وہاں وہ پہنچ رہا ہے. تو یہ 100% باطل تصور ہے. کوئی جن تو جن رسول بھی رفقائے محترم اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں تھے. تو جو غیب ان الغیب للہ، غیب کل کا کل جو اللہ کے لیے، تو انہوں نے غیب دان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں جنات تک کو بنا دیا اور کاروبار بنا لیا. تو یہ باطل تصور ہے. اب رفقائے محترم وہ جو بات ہو رہی تھی کہ داعی کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی، اور دعوت کو کوئی دنیا کی طاقت عاجز نہیں کر سکتی،
اس بیان میں رفقائے محترم خود ایک عجیب قرآن حکیم کا یہ موضوع ہے۔ اس ضمن میں چاہتا ہوں کہ دو ایک مقامات آپ کے سامنے لاؤں کہ اللہ کو عاجز کرنے سے کیا مراد ہے۔ کس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکو گے؟ کون گروہ ہے کہ جو اللہ کو عاجز کرنا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا گروہ ہے؟ اگر کوئی ایسا گروہ ہے تو وہ کون سا گروہ ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کس طرح اللہ کے نظام میں سرنگ لگانا چاہتے، نقب لگانا چاہتے؟ تو یہ بڑا عجیب اور پیارا موضوع ہے رفقائے محترم۔ میں چند ایک جھلکیاں اس کی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور کل انشاءاللہ اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ پہلے رفقائے محترم اس ضمن میں قرآن حکیم نے سورہ الحج 22ویں سورہ جو ہے، سورہ الحج 22ویں سورہ اور اس کی آیت نمبر 51، اس کے بارے میں ایک جامع بیان دیا ہے۔ وہ بیان پھر چلتے چلتے جو ہے وہ یا اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آیت نمبر 51 سورہ الحج، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین سعوا، فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں اور ہوں گے، کچھ لوگ ہیں کچھ ہوں گے، یہ چلے گا سلسلہ۔ کیا؟ سعوا، جدوجہد کریں گے، صحیح جدوجہد، محنت، صحیح کرنے والے، جدوجہد کرنے والے کہاں جدوجہد کریں گے؟ فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں۔ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جدوجہد کرنا تو بہت محمود ہے، پریز وردی ہے، یہ تو داد و تحسین کے قابل ہے کہ جدوجہد کر رہا ہے، اوڑھنا بچھونا بنا لیا اس نے اللہ کی آیتوں کو، تو فخر اور داد و تحسین کی بات ہے یہ۔ لیکن رفقائے محترم قرآن کہتا ہے نہیں، سعوا فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں جدوجہد تو وہ کریں گے، لیکن وہ جدوجہد کس جذبے سے کریں گے؟ معاجزی، کہ قرآنی آیتوں کو عاجز ثابت کر دکھائیں۔ وہ مطالعہ قرآن کریں گے کہ قرآن کو ناقص ثابت کریں، قرآن کی تفسیریں لکھیں گے، دن رات کی محنت کریں گے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے قرآن ناکافی ہے۔ قرآن میں صلاۃ ہے، تفصیلات نہیں، زکوٰۃ ہے، تفصیلات نہیں، حج ہے، تفصیلات غائب، الجہاد ہے، تفصیلات غائب، ربا ہے، ربا اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، ربا لینے اور دینے والے کے خلاف محاربہ ہے، لیکن ربا ہوتا کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ یعنی آئین میں ایک چیز کو مرکز کے خلاف بغاوت قرار دیا جائے، لیکن صاحب آئین ڈیفائن نہ کرے کہ بغاوت یہ اس طرح ہے۔ عجیب آئین ہے۔ سعوا فی آیاتنا، کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، کس جذبے کے ساتھ؟ معاجزی، کہ ہماری آیتوں کو عاجز ثابت کر دکھائے۔ جبکہ اللہ کی آیتوں کا کیا دعویٰ ہے؟ سورہ النحل 16ویں سورہ آیت 89، نزلنا علیک الکتاب، ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے، تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء، اس میں تو ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے۔ کل شیء الا الصلاۃ الا الحج الا الزکوٰۃ، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب اس نے تبیانا لکل شیء کا دعویٰ کیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآنی موضوعات کی تبیین قرآن میں موجود ہی نہ ہو؟ تو سعوا فی آیاتنا معاجزین،
وہ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ ہماری آیتوں کے بارے میں کہ ہماری آیتوں کو عاجز کر دکھائیں، عاجز کر دکھائیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہوں گے، کون؟ اصحاب الجحیم، اصحاب الجحیم، فرمایا کہ یہ اصحاب الجحیم ہے۔ اب اصحاب الجحیم کا لفظ آیا تو ہم نے کہا جہنم ہوگا، نہیں رفقائے محترم، جہامہ، جہامہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آگے بڑھنے سے روک دینا، المحاجمہ، المحجوم، کوئی چیز آگے بڑھنے سے رک جائے۔ اصحاب الجحیم، فرمایا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب آگے نہ بڑھے، لیکن یہ اپنی منفی اور تخریبی جدوجہد کا نتیجہ یہ دیکھیں گے کہ عالم انسانیت میں ان کا وقار ختم ہو جائے گا، ان کا عزت و مقام ختم ہو جائے گا، نوع انسانی میں ان کے کوئی عزت، کوئی وجاہت، کوئی نفع بخش فیض ثانی، ہر نفع بخش فیض ثانی ان کے ہاتھ سے چھن جائے گی۔ قیادت، امامت، پیشوائیت، منصبداری، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کے ہاں سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مقام اور منصب ملے، اس سے کوسوں دور ہو جائیں۔ یہ جو رفقائے محترم افراد ہیں، ان کے بارے میں جو معاجزین اور ان کا جو مقام ہے، یہی دراصل کل میں اس کو چاہتا ہوں یہ کہ یہ آیات کے اندر معاجزہ کیا ہے حضور قرآن، اور اس عنوان کو قرآن حکیم نے رفقائے محترم ایک جگہ نہیں، ایک جگہ نہیں اور ایک صورت میں نہیں، قرآن حکیم نے اسے یعنی سورہ الحج، سورہ السبا، اور اس کے بعد سورہ العنکبوت، سورہ آپ کی نور، سورہ الفاتر، سورہ الاحقاف اور سورہ زمر، یعنی اتنی صورتوں میں اتنے حوالوں سے بیان کیے کہ ان کا آخری انجام کیا ہوگا، کس طرح یہ آہستہ آہستہ پس پس کار تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن میری کتاب کا نور جو ہے وہ اقوام عالم کو اپنی لپیٹ میں لے کر۔ خاتمے پر میں کل کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک مقام آپ کے سامنے لاتا ہوں، یہ سورہ سبا کی آیت 5 دیکھ لیں، اور یہیں سے ہم کل انشاءاللہ العزیز چلیں گے۔ سورہ سبا 34ویں سورہ آیت نمبر 5، وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، یہ وہی الفاظ ہے سورہ الحج آیت 51 میں جو آپ نے دیکھے، سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہاں فرمایا تھا اولئک اصحاب الجحیم۔ اب یہاں اصحاب الجحیم کی تعریف کر، اصحاب الجحیم کون ہے؟ سعوا فی آیاتنا معاجزین، یہ جدوجہد کر رہے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں کہ ان آیتوں میں جو ہم نے نظام عطا کی ہے، اقدار عطا کی ہیں، ان کو آگے بڑھنے سے روک دیں۔ تو سن لے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کو بتا دو کہ ان کے لیے عذاب ہے۔ عذاب کس کو کہتے ہیں رفقا؟ عذاب کوئی گالی نہیں ہے، عذاب تو میٹھے اور شیریں پانی کو کہتے ہیں، میٹھا، ٹھنڈا اور شیریں پانی، اس کو عذب کہتے ہیں، عذباً فراتا، اور عذاب فعال کا وزن ہے، شیرینیاں چھن جائے، جاذبیت ختم ہو جائے، مٹھاس ختم ہو جائے، اپنائیت ختم ہو جائے، محبت ختم ہو جائے، چاہت ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے وہ جو دلی چاہت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، یہ عذاب ہے۔ اخوت ختم ہو جائے، مواخات ختم ہو جائے، بھاری چارہ ختم ہو جائے، کتاب اللہ کی اساس پر امت مسلمہ کی عبادت پارا پارا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ان گروہوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب ہے، عذاب کا بیان ہے من رجس، من رجس، راجازہ، راجازہ رفقا محترم کہتے ہیں یہ بیل جو گاڑی میں ہم جوتتے ہیں، یا گھوڑا، یا بیل جو کسان ہل میں جوتتا ہے،
تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ پھر حال چلانے کے دوران بیٹھ جاتا ہے، پاؤں میں طاقت نہیں رہتی، چلتا چلتا گھوڑا جو ہے ٹانگے میں بیٹھ جاتا ہے، گدھا جو ہے وہ گاڑی کے سامنے لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. تو پھر وہ جو مالک ہوتا ہے اس کے پاس آنکس، چھانٹا، آج چھانٹا ہے، اور پہلے دور میں ایک لکڑی اور اس کے آگے چھوٹی سی باریک کیا ہوتی تھی، میخ، آنکس. وہ میخ دار جو لکڑی ہوتی تھی وہ چبوتا تھا، اور وہ چوئی اس کو چبتی تھی تو فوراً وہ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن ایک سٹیج وہ آ جاتی ہے کہ وہ چبوتا رہا ہے میخ پر میخ، لیکن پاؤں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے، اٹھنا بھی چاہے تو اٹھ نہیں سکتا. یہ جو رفقائے محترم پاؤں کے اندر سے، جسم کے اندر سے آہستہ آہستہ سکت ختم ہوتی ہے، قوت ختم ہوتی ہے، طاقت ختم ہوتی ہے، لاشا رہتا ہے. یعنی باڈی جو ہے وہ تو قائم رہتی ہے، لیکن اندر کی جو طاقت ہوتی ہے، قوت مدافعت کہہ لیں، صحت کہہ لیں، سلامتی کہہ لیں، آگے بڑھنے کے لیے جو قوت اور انرجی درکار ہے وہ جواب دے جاتی ہے. یہ جو مرض ہے، پروسیس ہے کہ جس سے جسم رہتا ہے، اندر کی قوت و طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کو عربوں کے ہاں ریجز کہتے ہیں. راجز الثور رجزا و راجز الفرس رجزا، کہ گھوڑے کے اندر سے، بیل کے اندر سے، جانور کے اندر سے وہ طاقت ہی ختم ہو گئی ہے. ہم مار رہے ہیں اس کو، ڈنڈے پر ڈنڈا برسا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، پاؤں میں سکت نہیں، جسم میں جان نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں. ذبح کر دو تو بھی. یہ قرآن کہتا ہے والذین سعوا فی آیاتنا اولئک لہم عذاب من رجز، کہ جب یہ قوم خود اللہ کی آیتوں کو ناکافی ثابت کرنے کے مقام پر آ جائے گی تو یہ امت ڈھانچے کے طور پر رہ جائے گی. ایسی مذہبی پیشوائیت ایک ڈھانچہ ہوگی، اماموں سے سجے ہوئے، تسبیحوں سے، ہیں جی، رنگ روپ سے، میک اپ سے، بہت خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن اندر نہ یقین ہے، نہ حرکت ہے، نہ حرارت ہے، نہ انابت ہے، نہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. کیونکہ اللہ کے تعلق سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو جب مالک الملک کی سے کٹا ہوا ہے تو وہ پتنگ رفقائے محترم جس کا وہ سرا، جس کا دھاگا اڑانے والے کے ہاتھ میں نہیں رہا، آج گری کل گری ابھی گری. تو مومن اور کتاب اللہ کا خادم، اس کا ایک سرا قرآن کے ساتھ، دوسرا سرا رحمان کے ہاتھ. یہ رحمان قرآن کی بنیاد پر کرتا ہے. فرمایا کہ جب انہوں نے میرے قرآن کو آج